ٹھیک ہے۔ پھر میر اور یوسف اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ آخر اتنے ٹائم بعد جو ملے تھے۔ سیان کو جب اکرم نے کال کی تھی، سیان ایک ضروری میٹنگ میں تھا۔ اب وہ میٹنگ علی نے پوری کی تھی اور بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا ضرورت آ گئی جو سیان کو یوں جانا پڑا۔ اتنے میں سیان آفس میں داخل ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا ٹہلنے لگا۔ علی بھی پریشان ہو گیا اسے دیکھ کر۔ کیا ہوا ہے سیان؟ سب ٹھیک ہے نا؟ یار جب میں نے اسے منع کیا تھا گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، کیوں نہیں سمجھتی وہ میری بات؟ ہر بار کیوں آزماتی ہے مجھے؟ میں جتنا اسے اچھے سے پیش آتا ہوں وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہے۔ کیوں آزماتی ہے میرے ضبط کو؟ تو پہلے بیٹھ یہاں، ریلیکس ہو، پانی پی۔ اب بتا مجھے کیا بات ہوئی ہے؟ یار گھر سے بھاگنے کی کوشش کی ہے اس نے میں تو اب اس سے کچھ کہتا بھی نہیں ہوں۔ ہر چیز کا، ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، مگر وہ نہیں سمجھتی مجھے۔ تو اب کہاں ہے وہ؟ میرے فلیٹ میں۔ کیا فلیٹ؟ کون سے والا؟ کہیں وہ جنگل والا تو نہیں؟ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ سیان بول بھی، دماغ تو خراب نہیں تیرا؟ کچھ الٹا تو نہیں کر دیا تو نے؟ اب غلطی کی ہے تو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا؟ کیا؟ کیسی سزا؟ زیادہ کچھ نہیں، وہ کیڑے مکوڑے جتنے بھی چھوٹے جانور تھے میرے پاس سب اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ دوبارہ ایسا کرنے کی سوچے گی بھی نہیں۔ کیا؟ تیرا دماغ خراب ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اسے سزا دینا چاہتا ہے یا اسے مارنا چاہتا ہے؟ مارنے کا نام سنتے ہی زیان جیسے پاگل سا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو پاگل ہے کیا؟ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی، میں اسے نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ تو جو حال اس کا کر کے آیا ہے، تجھے کیا لگتا ہے وہ ٹھیک ہوگی؟ زیان بنا جواب دے آفس سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ ہی پلوں میں گاڑی ہوا کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ علی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکے کا۔ میر شاہ نے گھر آ کر عائشہ بیگم سے پریشے کے بارے میں بات کی اور جب حیا کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دوست اس کی بھابھی بنے گی، مگر فی الحال میر نے منع کیا تھا حیا کو اس کے بارے میں پریشے سے کوئی بات نہ کی جائے۔ وہ سب سے پہلے ایان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ 1.5 گھنٹے کا رستہ جو زیان نے صرف آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ وہ بھاگتا ہوا گھر گیا۔ جیسے ہی پلوشا کو دیکھا اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو کب سے بے جان وجود بنی ہوش سے بیگانہ تھی۔ زیان جلدی سے گیا، اس کی رسیوں سے بندھی ہوئی ہاتھ پاؤں کھولے۔ پلوشا میری جان، اٹھو، دیکھو میں آ گیا، تمہارا جنگلی انسان۔ زیان اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ زیان نے اس کے جسم سے چلتے ہوئے کیڑوں کو صاف کیا۔ پلوشا پلیز اٹھو نا، میرا تمہارے سوا ہے ہی کون؟ اب تم بھی ایسا ہی کرو گی میرے ساتھ؟ زیان پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ زیان نے پلوشا کو اٹھایا، اسے بیڈ پہ لٹایا اور خود جلدی سے پانی لے کر آیا اور پلوشا کے چہرے کے اوپر پانی کی چھینٹیں پھینکنے لگا۔ پلوشا نے مندی بندی سی آنکھیں کھولی تھی، پھر سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ پھر چلانے لگی، ہٹاؤ انہیں میرے اوپر سے پلیز، پلیز دیکھو انہیں، ہٹاؤ پلیز زیان، میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گی ایسے۔ پلوشا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے میری جان، میں ہوں نا تمہارے پاس، زیان نے پلوشا کے چہرے کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، یہ دیکھو، یہ سب ہٹاؤ انہیں۔ پلوشا اپنے حواس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ زیان کو خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا مگر اسے صرف پلوشا کی فکر تھی۔ زیان نے پلوشا کو اٹھایا اور واش روم کی جانب چلا گیا۔ پلوشا ابھی بھی چیخے جا رہی تھی، نکالو مجھے یہاں سے باہر پلیز، میں نہیں کروں گی دوبارہ ایسے۔ زیان نے پلوشا کو کھڑا کیا اور شاور آن کر دیا۔ ایک دم ہی پلوشا ہوش میں آئی اور زیان کے گلے لگی تھی اور وہ دونوں ہی شاور کے نیچے بھیگ رہے تھے۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ پلوشا نے زیان کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، کہیں پھر سے نہ چھوڑ کر چلا جائے، اور ڈر کے مارے ابھی بھی کپکپا رہی تھی۔ میں یہیں ہوں میری جان، تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں نا، اب ریلیکس ہو جاؤ۔ نہیں، تم پہلے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب نہیں جاؤں گا، پکا تمہارے پاس ہی رہوں گا، تمہارے ساتھ، تم جیسا کہو گی ویسے ہی کروں گا۔ اب تم رونا بند کرو، شاباش، تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، زیان نے کہتے ہوئے پلوشا کے دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ اور ایان ابھی آفس آیا ہوا تھا، اس نے زیان کے ساتھ ہی بزنس ہینڈل کرنے کا سوچا تھا، اس لیے آفس آ گیا تھا۔ علی نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ اب وہ اپنے روم کی طرف جا رہا تھا کہ میر شاہ نے اسے آواز دی تھی۔ جی ڈیڈ، بیٹا مجھے بات کرنی ہے تم سے کچھ۔ جی ڈیڈ کہیں، آؤ بیٹھو ادھر۔ کیا ہوا ڈیڈ، خیریت ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟
کچھ نہیں ہوا، بس وہ میں نے اور تمہاری موم نے ایک لڑکی پسند کی ہے تمہارے لیے، میرے بہت پرانے اور عزیز دوست کی بیٹی ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ تم اس سے شادی کرو، مگر میں پہلے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو ابھی مجھے بتا دو۔ ڈیڈ، میں تو کسی کو پسند نہیں کرتا، اگر آپ دونوں کی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شاباش میرا بچہ، مجھے بھی یہی امید تھی تم سے۔ تو پھر کیا خیال ہے، ہاں کر دوں میں اپنے دوست کو؟ ہاں ہاں ہاں، کم آن ڈیڈ۔ علی گھر بیٹھا زیان کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ زیان کو گئے ہوئے گھنٹہ ہو گیا تھا اور ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ زیان ہے بھی غصے کا تیز اور جذباتی، اس لیے علی کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ کر دے۔ علی جب آفس آیا تو اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اب اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ کچن کی طرف بڑھ گیا کھانا بنانے کے لیے۔ پریشا اپنے روم میں بیٹھی پلوشا کو یاد کر رہی تھی۔ اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ کب سے پلوشا کے نمبر پر کال کر رہی تھی مگر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ اسے بہت ٹینشن ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ پریشا کا دل کر رہا تھا کہ بتا دے یوسف درانی کو سب کچھ، پھر وہ آسانی سے پلوشا کو لے آئیں گے، مگر پلوشا نے منع کیا تھا، اس لیے چپ تھی اور کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور پلوشا کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ یوسف درانی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی فائل چیک کر رہے تھے۔ اتنے میں ان کے موبائل کی رنگ بجی تھی۔ یوسف درانی نے جیسے ہی چیک کیا تو کوئی ویڈیو تھی۔ اس نے جیسے ہی ویڈیو اوپن کی، یوسف درانی کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یوسف درانی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ ویڈیو میں پلوشا کرسی کے اوپر بندھی ہوئی تھی اور کیڑے اس کے اوپر چل رہے تھے اور پلوشا چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنے میں پھر سے بیل بجی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز درانی صاحب؟ یوسف درانی نے اسی نمبر پر کال کی اور فوراً ہی کال پک ہو گئی تھی۔ کیا بکواس تھی یہ؟ کون ہو تم؟ اور ہاں، کہاں ہے میری بیٹی؟ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور جناب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پتہ چل جائے گا کون ہوں میں، اور اس لہجے میں کوئی مجھ سے بات کرے، یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں۔ اور یہ تو بس ٹریلر ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ بکواس بند کرو تم۔ نہ درانی صاحب، ابھی میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس لہجے میں ابھی میں نے کہا کہ اس لہجے میں کوئی مجھ سے بات کرے مجھے پسند نہیں۔ دوبارہ اگر ایسی غلطی کی تو اس سزا تمہاری بیٹی کو بھگتنی ہوگی۔ میری بیٹی کو اگر کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پہلے مجھ تک پہنچ تو جاؤ، اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی سوچ لینا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ ہاں، اب آئے نا لائن پہ، لیکن اب میرا کچھ کہنے کا موڈ نہیں ہے، بہت جلد بتا دوں گا۔ پیچھے سے یوسف درانی کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ کیسی ہوگی پلوشا، کس حال میں ہوگی آخر وہ ہے کون جس نے یوسف درانی سے دشمنی مول لی ہے؟ اب تم رونا بند کری ہو یا میں چلا جاؤں یہاں سے؟ دیکھا، تم مجھے پھر دھمکی دے رہے ہو، پلوشا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارے نہیں میری جان، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ رونا بند کر دو۔ مجھے میری شیرنی گراتے ہوئی اچھی لگتی ہے، ایسے روتے ہوئے نہیں۔ شاور ابھی تک چل رہا تھا اور دونوں بالکل بھیگ چکے تھے۔ زیان نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے اور اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تھے۔ پلوشا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ زیان گہرا مسکرایا تھا۔ زیان کو پلوشا کی یہی عادت تو پسند تھی، اس کا ایسے نظر چرانا زیان کو بے حد پسند تھا۔ پلوشا اب تک زیان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ زیان نے پلوشا کو اپنے قریب کیا اور اس کے کندھوں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ پلوشا کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا، اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک تو تم ہمیشہ غلط ٹائم پہ بولتی ہو۔ پلوشا نے اپنی آنکھیں کھولی اور زیان کو گھور کر دیکھنے لگا اور پھر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ زیان بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کو اچانک ہو کیا گیا۔ پلوشا نے زیان کو دھکا دے کر پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ پلوشا باہر آ کر تیز تیز سانس لینے لگی۔ زیان اس کے ساتھ ایسا کرے گا اس نے بالکل نہ سوچا تھا۔ اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی اس نے۔ اب اس نے جو زیان نے اس کے ساتھ ایسا کیا، یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پاس کسی چیز کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، اس کے پاؤں پر کیڑا چل رہا تھا۔ پلوشا چلائی۔ زیان پلوشا کے چلانے کی آواز سن کر تیزی سے باہر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ ہٹاؤ اسے پلیز، جنگلی انسان، جلدی۔ زیان نے اس کے پاؤں سے کیڑے کو ہٹایا اور کہا، تمہیں اس سے ڈر لگتا ہے؟ اوہ گاڈ! پلوشا نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا تھا۔ زیان نے پلوشا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گھر لاک کر کے باہر جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ پلوشا نے کوئی ریاکٹ نہ کیا اور نہ ہی زیان کو کچھ کہا۔ تو کیا میری شیرنی ناراض ہے مجھ سے؟ زیان نے چلتے ہی
پوچھا تھا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ناراض ہو یا ڈر کے مارے چلا کے مر جائے، تمہیں تو اپنا غصہ اور انا ہی عزیز ہے۔ ہائے میری جان، اتنا غصہ؟ پلور شاہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ زیان چلتے ہوئے بہت آگے تک آ گیا تھا۔ سامنے ایک چھوٹی سی جھیل نظر آ رہی تھی۔ زیان نے پلور شاہ کو تو ابھی تک اپنی باہوں میں قید کیا ہوا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر جھیل کے کنارے زیان نے پلور شاہ کو اتارا اور وہ دونوں ہی نیچے بیٹھ گئے۔ ہوا کی وجہ سے کافی حد تک کپڑے بھی سوکھ چکے تھے۔ دونوں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پلور شاہ نے اپنا منہ دوسری سائڈ پر کر لیا تھا۔ شام ہو رہی تھی، دن ڈھل رہا تھا۔ تیز ہوائیں اور جھیل اور دو ہمسفر، اف کتنا دلکش سا سما ہے یہ۔ پلور شاہ کی پیٹھ زیان کی طرف تھی۔ زیان نے پلور شاہ کو اپنی باہوں میں قید کیا اور اسے اپنے قریب کر کے اس کے کندھوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ میری جان، میری شیرنی، ناراض ہے مجھ سے؟ آئی ایم سوری نا۔ کیا تم اپنے جنگلی انسان کو معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں، تم نے جو کیا ہے وہ غلط تھا۔ تم نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ مجھے آ گیا غصہ۔ تو غصے میں تم میری جان لے لو گے؟ پلور شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میری جان، میری تو خود کی جان اب تم میں بسنے لگی ہے۔ بس رہنے دو تم۔ اتنی بھی بڑی کون سی غلطی کر دی تھی میں نے؟ ہاں بتاؤ، تم نے ہی مجبور کیا مجھے یہ سب کرنے کے لیے، میرے سوالوں کا نہ جواب دے کر۔ اچھا نا، مل جائیں گے سب سوالوں کے جواب بھی۔ اب ناراض نہ ہونا یار پلیز، ایک تم ہی تو واحد سکون ہو میرا۔ اب تم ہی ایسے کر چھوڑ کے چلی جاؤ گے مجھے؟ ہاں بولو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے جنگلی انسان، مگر اب نہیں، گھر جا کر پوچھوں گی تمہیں سب سوال۔ مگر ابھی نہیں، گھر چل کر تم جو پوچھو گی تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ پکا؟ ہاں بابا پکا۔ کیا ہوں؟ اب بتاؤ، ناراض تو نہیں ہے میری جان؟ ہاں ہوں تھوڑا سا، پلور شاہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایک بار تم ہی ہو جس کی ناراضگی سے مجھے اتنا فرق پڑتا ہے، میں اتنا بے چین ہو جاتا ہوں، پلیز مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ زیان گمبھیر لہجے میں پلور شاہ کے کان کے بہت قریب بول رہا تھا۔ پلور شاہ کے دل کو نہ جانے کیا ہو رہا تھا، اسے بھی زیان کی باتیں سن کر عجیب سا لگ رہا تھا۔ دل ڈھل چکا تھا، شام کے سائے پھیل رہے تھے، پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پلور شاہ کو ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ پلور شاہ زیان کے بالکل قریب ہو گئی اور اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ زیان جی میری جان، تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں، تم بہت جنگلی انسان ہو۔ زیان اپنی مسکراہٹ کو دبائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اچھا جی، تو جنگلی انسان سے اتنی نفرت کیوں؟ بس پتہ نہیں، تم نے آج اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ پتہ ہے میں کتنا چلائی تھی، کتنا روئی تھی، تم نے میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا، میں خود کو ایک دم اکیلے اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ زیان ایک دم سیریس ہوا، اس نے جو کیا تھا وہ واقعی اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پلور شاہ زیان کے سینے لگی ہوئی آنکھیں موندے ہی بول رہی تھی۔ میری بازو دیکھو کتنی جلن ہو رہی ہے تمہاری وجہ سے، اور انہوں نے مجھے پتہ ہے کتنا کاٹا ہے، تمہیں ترس بھی نہیں آیا، تم چھوڑ کر چلے گئے نا مجھے۔ پلور شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زیان چاہتا تھا وہ بولے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ تو اس کا مطلب جنگلی انسان بہت برا ہے نا؟ زیان نے کہا تھا۔ ہاں بہت۔ اچھا دکھاؤ کہاں جلن ہو رہی ہے میری جان کے؟ پلور شاہ نے اپنی بازو آگے کی تھی۔ زیان نے اس کی بازو پر اپنے لب رکھے تھے۔ پلور شاہ نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم جنگلی انسان؟ اب دوا تو تمہارا جنگلی انسان اس جنگل میں ڈھونڈ نہیں سکتا، مگر تمہارا یہ جنگلی انسان اپنے طریقے سے تمہاری ساری جلن ختم کر سکتا ہے، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پلور شاہ شرم کے مارے سرخ ہو چکی تھی۔ تمہارا یہ جنگلی انسان اب تمہیں چاہنے لگا ہے، تم سے محبت کرنے لگا ہے، اب تمہارے اس جنگلی انسان کی شدتوں کو بھی تمہیں برداشت کرنا ہی ہوگا نا میری جان؟ یہ کہتے ہوئے زیان نے پلور شاہ کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور پلور شاہ کے سارے سوالوں کی شکایتیں دور کرنے لگا۔ یوسف دورانی ٹینشن سے یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ انہیں پلور شاہ کی بہت فکر ہو رہی تھی، اور وہ جو ویڈیو یوسف نے دیکھی تھی اس کے بعد تو وہ جلد از جلد پلور شاہ کو واپس لانا چاہتے تھے۔ یوسف نے وہ نمبر بھی ٹریس کروا لیا تھا جس سے ویڈیو آئی تھی، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے پلور شاہ کو ڈھونڈنے کی، مگر وہ سوچ رہے تھے کہ جس نے کال کی تھی یا تھا وہ کون ہے اور اسے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ ارشد بیگم نے یوسف کو گہری سوچ میں پریشان دیکھا تو پوچھ بیٹھی، سب خیریت ہے نا؟ پریشان لگ رہے ہیں آپ؟ اب یوسف اسے کیا بتاتے کہ بات پلور شاہ کی ہے، پھر کیسے نہ ہو وہ پریشان، مگر ارشد بیگم کو بتا کر پریشان بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ نہیں، بس وہ آفس کے کام کے متعلق کچھ سوچ رہا تھا۔ تم ٹینشن نہ لو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارشد بیگم کو مطمئن کرنے کے لیے یوسف کو یہ سب بولنا پڑا۔ اگر پلور شاہ کو بتا دیتے
کا بتا دیتے تو عشرت بیگم کی طبیعت خراب ہو جانی تھی، اسی لیے فی الحال انہیں کچھ نہیں بتایا۔ ہانیہ آج بہت خوش تھی جب سے ایان نے اسے یہ بات بتائی تھی کہ وہ ہانیہ کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی، اس لیے وہ پاکستان آنا چاہتی تھی ایان سے ملنے، اسے بتانے کہ وہ اسے کتنا چاہتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، اپنے پیار کا یقین دلانا چاہتی تھی اس سے مل کر، اس سے بات کر کے۔ اس لیے ہانیہ اور حارث دونوں ہی پاکستان آ رہے تھے۔ حارث تو ہانیہ کی ضد کرنے کی وجہ سے آ رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ زیان اور پلوشہ واپس گھر آ چکے تھے۔ پلوشہ بھی کافی حد تک اس واقعے کو بھول چکی تھی۔ وجہ زیان تھی۔ اس نے پلوشہ کو اپنی ہی باتوں میں لگائے رکھا۔ جنگلی انسان، جی میری جان، اب میں جو پوچھوں گی تمہیں بتانا ہوگا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یاد ہے نا؟ زیان کا تھوڑا موڈ آف ہو گیا تھا، جو کہ پلوشہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ بتاؤ نا جنگلی انسان، تم نے کہا تھا کہ گھر جا کے سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے مجھے، بولو نا۔ ہاں کہا تھا، آ جاؤ، چلو میرے ساتھ روم میں چل کے باتیں کرتے ہیں۔ وہی تمہارا سریل روم، عجیب سا۔ زیان اسے گھورنے لگا تھا۔ اچھا نا، بہت اچھا روم ہے، مجھے تو بہت پسند ہے کہ کیا بتاؤں۔ زیان پھر سے پلوشہ کو گھورنے لگا تھا۔ اچھا اب چپ۔ میر شاہ نے عائشہ بیگم سے بات کر لی تھی ایان اور پریشا کے بارے میں، یہ بھی بتا دیا تھا کہ ایان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب بھلا جب ایان کو کوئی اعتراض نہیں تھا تو اور کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ تو پھر بتائیں کب لے جا رہے ہیں آپ اپنے دوست کے گھر؟ میں تو بہت خوش ہوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ پہلے زیان کی شادی ہو۔ ہاں میں بات کروں گا یوسف سے، پھر تمہیں بتاؤں گا، اور تم اتنا نہ سوچو۔ یوسف کا نام سنتے ہی عائشہ بیگم کا رنگ اٹھ گیا تھا، پریشانی کی وجہ ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ میر نے دیکھا تو جلدی سے پوچھا، کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکاوٹ ہو رہی تھی، میں روم میں جا رہی ہوں، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ میر بھی سوچنے لگا آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے، مگر پھر اپنا خیال سمجھ کر سر جھٹک دیا اور یوسف کو کال ملانے لگا۔ یوسف ابھی تک پریشان تھا، اس کا موبائل رنگ ہوا تو اس نے جلدی سے دیکھا کہ اسی نمبر سے تو کال نہیں، مگر میر کالنگ جگمگا رہا تھا۔ یوسف نے کال پک کی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تم کیسے ہو؟ تمہاری ہی کال کا منتظر تھا میں بھی ٹھیک ہوں۔ اوہ اچھا جی، بہت بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہاں بالکل جناب۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ وہی جو میرا دوست چاہتا ہے، میں نے عائشہ سے بھی بات کر لی تھی اور ایان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر کب آ رہے ہو گھر؟ ہاں، جب تم بلاؤ گے جناب ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اچھا تو میں کہتا ہوں کل ہی آ جاؤ۔ اچھا جی، واہ اتنی جلدی؟ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ ہاں چلو اوکے، کل ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیان اور پلوشہ روم میں داخل ہوئے تو زیان نے روم لاک کر دیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بازو فولڈ کیے کھڑا تھا۔ پلوشہ کمر پہ ایک ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح زیان کو گھورنے لگی تھی۔ زیان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پلوشہ ناسمجھی سے ایک ابرو چکائے اسے دیکھتی رہی۔ کم ٹو می، پلوشہ نے زیان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ زیان نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تھا۔ پلوشہ زیان کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ ایک ہاتھ پلوشہ کا زیان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا زیان کے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ پلوشہ نے پوچھا۔ کیا؟ زیان نے ایسا کہا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ یہی جو تم نے ابھی کیا ہے۔ ہاں تو بتاؤ نا، کیا کیا میں نے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اب زیادہ مت بنو تم۔ لو جی، میں معصوم، میں نے کیا کر دیا؟ تم اور معصوم جنگلی انسان ہو پورے کے پورے۔ ابھی تو تم نے میرا جنگلی روپ دیکھا ہی کہاں ہے، جنگلی شیرنی۔ میں کب سے جنگلی شیرنی بن گئی؟ جب سے تم نے مجھے جنگلی انسان بنا دیا۔ پلوشہ کے چہرے پر کچھ ظالم لٹیں بکھری ہوئی تھیں جنہیں زیان پیچھے کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اچھا بس اب مجھے بتاؤ، میں نہ لگاؤں؟ مجھے باتوں میں نہ لگاؤ، مجھے میرے سوال کے جواب چاہیے۔ شش! زیان نے پلوشہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی اور اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا اپنے قریب کیا تھا۔ اس سے پلوشہ اور زیان کے بیچ 1 انچ تک کا فاصلہ بھی مشکل تھا۔ پلوشہ کے دل نے 220 کی سپیڈ پکڑی تھی۔ تم جو پوچھو گی سب سوالوں کے جواب ملیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، بہت اسپیشل۔ تمہارے پاس ہونے سے، تم سے بات کر کے جو سکون ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلا میں کب تمہیں چاہنے لگا۔
مگر جو بھی ہے میں جنگلی ہوں، برا ہوں، اب تمہارا ہوں، مجھے تم سے بے حد محبت ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا اور نہ کچھ غلط کیا ہے، تمہارے پاس آنا کوئی گناہ نہیں، میرا حق ہے، حاصل ہے، منقوہ تو ہو تم میری، اور میں تم سے بے حد بے تحاشا محبت کرتا ہوں، مگر مجھے نہیں پتا کہ سچ جاننے کے بعد تمہارا فیصلہ کیا ہوگا، مگر جو بھی ہوگا مجھے منظور ہوگا، پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے اس جنگلی انسان نے غصہ تم پر کیا ہے تو بانتہا محبت بھی تم ہی سے کی ہے۔ زیان نے پلوشا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھیں مون لی، جیسا ایسا اسے کرتے ہوئے نہ جانے کتنا سکون مل رہا ہو۔ پلوشا بھی آنکھیں مون لی تھی، اسے زیان کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ زیان نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ بس تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ زیان نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بس ایسے ہی؟ کیا بس ایسے ہی ایسی کوئی بات کرتا ہے جو تم ایسے کہہ رہے ہو؟ پلوشا پھر بولنے لگی تھی کہ زیان نے اسے چپ کروا دیا۔ شش، بس چپ، تم مجھے محسوس کرنے دو، نہ جانے یہ پل دوبارہ ملیں گے یا نہیں۔ پلوشا حیران تھی زیان کے لہجے سے، اس کے رویے سے اور اس کی باتوں سے، اس کے ہوئے اظہار محبت سے، لیکن دل میں خوف ڈر بھی تھا زیان کو کھونے کا۔ جیسی باتیں زیان کر رہا تھا، پلوشا کو کچھ پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہ بس زیان کے پاس رہنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ، اس کی قربت میں، مگر نہ جانے آگے وہ کتنی آزمائشیں لکھی ہوئی تھی جن سے سب بے خبر تھے۔ عائشہ بیگم کمرے میں چکر لگا رہی تھی اور گہری سوچ میں تھی۔ شمیر شاہ کمرے میں داخل ہوئے تو عائشہ بیگم چونک گئی، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میر شاہ نے پوچھا تھا۔ جی بس وہ اچانک آپ آ گئے نا تو میرا دھیان نہیں تھا۔ اچانک کی کیا بات ہے؟ کیا میں پہلی بار آیا ہوں؟ نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ خیر ہے نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہاں بس ابھی نیند آ رہی تھی، بہت سر میں درد تھا، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، دوائی لے لینا، اور کل یوسف والوں کے گھر جانا ہے تو تیاری کر لینا، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے تو، نہیں تو پھر کسی اور دن چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی تیاری، آپ بے فکر رہیں، ابھی تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ عائشہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ پلوشا ابھی تک زیان کی باہوں میں تھی۔ زیان پلوشا سے اتنے قریب تھا، پلوشا کو تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کھڑی ہونے کی۔ وہ تو شکر ہے زیان نے اسے پکڑا ہوا تھا۔ پلوشا زیان کے گھیرے سے آزاد ہوئی تو جنگلی انسان، اب سیریس ہو جاؤ، میں کیا پہلے مذاق کر رہا تھا تم سے؟ زیان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا نا، ادھر آؤ تم۔ پلوشا نے زیان کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر لے آئی تھی۔ یہاں بیٹھو تم، اور اب میں جو پوچھوں گی بالکل سچ بتانا، اوکے؟ پوچھو، پہلے پرومس تو کرو۔ ہاں بابا، پرومس۔ اچھا تو یہ بتاؤ، تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ بس اسی دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا جس دن تمہیں کڈنیپ کیا تھا۔ کیا؟ پلوشا نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اور بڑا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ صحیح بتایا ہے میں نے۔ تو جب تم نے مجھے جانتے ہی نہیں تھے تو زبردستی نکاح کیوں کیا؟ اس بار پلوشا نے سیریس انداز میں پوچھا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے۔ زیان نے بالکل سچ کہا تھا اور وہ مزید جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اب وہ ساری سچائی بتا کر ایک نئے سرے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پلوشا حیران سی ہو گئی تھی۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ وہ تو میں تو پہلے کبھی تم سے ملی ہی نہیں، تو تم کس چیز کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ تم سے نہیں تو پھر کس سے؟ تمہارے باپ سے۔ تمہارے باپ سے لینا چاہتا ہوں میں بدلہ۔ سب ختم کر دیا تمہارے باپ نے، سب کچھ تنہا کر دیا مجھے، بالکل اکیلا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی جو تم سن رہی ہو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز جو بات ہے مجھے پوری طرح بتاؤ۔ پلوشا کو اب واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی، ایک تو زیان اور اس کے اچانک برتاؤ سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ زیان پلوشا کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پلیز آج مجھے منع مت کرو۔ یہ نہ جانے کیسا لہجہ تھا زیان کا کہ پلوشا کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ زیان نے اپنی آنکھیں مون لی تھیں۔ ہم سب بہت خوش تھے اپنی زندگیوں میں، بہت زیادہ، میری ماما اور میرے ڈیڈ، ہم سب بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اچانک ہماری خوشیوں پر کسی کی بری نظر لگ گئی۔ زیان آنکھیں موندے بول رہا تھا اور پلوشا بھی زیان کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ میں اور میری ماما آسیہ شاہ اور میرے ڈیڈ میر شاہ،
میں 5 سال کا تھا اور ہم سب بہت خوش تھے اپنی زندگیوں میں۔ پھر اچانک ہماری زندگیوں میں ایک طوفان چھایا، ایسا طوفان جو سب بہا کے لے گیا۔ زیان کی آواز میں نمی تھی۔ پلوشا کو یہ سن کر عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری ماما بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ اللہ نے انہیں قدرتی خوبصورتی سے نوازا تھا، اور میری ماں پر تمہارے باپ کی شروع سے ہی گندی نظر تھی۔ میرے ڈیڈ اور تمہارے باپ بہت گہرے دوست تھے، مگر تمہارے باپ نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ پلوشا تو سن کر شاکڈ ہی رہ گئی تھی کہ زیان کیا بول رہا ہے، لیکن فی الحال کچھ بولنے کے لیے لفظ ہی نہیں تھے اس کے پاس۔ پھر ایک دن پیسوں کی وجہ سے تمہارے باپ نے میرے ڈیڈ سے جھگڑا کیا۔ تمہارا باپ برے کام میں ملوث ہو چکا تھا، اور میرے ڈیڈ نے اس کام میں اس کا ساتھ نہیں دیا، تو بات وغیرہ بند کر دی تمہارے باپ نے، اور کچھ ٹائم کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد لوٹ کر آیا اور سب کچھ برباد کر دیا۔ سب کچھ چھین لیا مجھ سے، سب کچھ اس نے۔ میرے ڈیڈ کی برتھ ڈے تھی، گھر میں صرف میں اور میری ماما تھے۔ ڈیڈ کسی میٹنگ کی وجہ سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ آج رات ان کی واپسی تھی۔ میں اور میری ماما گھر سے جا رہے تھے، ڈیڈ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی تھی۔ پھر کچھ سامان وغیرہ لینے میں صوفیہ آپا کے ساتھ باہر چلا گیا۔ گھر میں صرف میری ماما تھی، اور 1 گھنٹے بعد جب گھر آیا تو چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھا، جلدی سے ماما کے روم میں گیا، مگر ڈور لاک تھا۔ میں ونڈو کی طرف سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ڈر کی وجہ سے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اندر تمہارا باپ تھا، ان کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اب تم نے میرے کسی کام کی نہیں ہو جانے من۔ یہ کہہ کر تمہارے باپ نے میری موم پر گولی چلا دی تھی، اور میں چلانے ہی لگا تھا کہ صوفیہ آپا نے میرے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور پھر کمرے میں ایک دوسری عورت بھی تھی۔ پھر تمہارا باپ اور وہ دونوں ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ انہیں لگا کہ گھر میں کوئی اور نہیں ہے۔ میں جلدی سے کھڑکی کھول کر کمرے میں گیا۔ میری ماما آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ پلیز بتائیں نا ماما، بولے نا پلیز، کچھ تو بولے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیسے 5 سال آتا بھی کیسے؟ 5 سال کا ایک معصوم بچہ تھا۔ تو تم تو میرے بہادر بیٹے ہو نا، رو مت۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ڈیڈ کو بتاؤں گا ابھی، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ ماما پلیز اٹھے نا، پلیز ادھر دیکھیں میری طرف، اٹھے نا پاپا، اٹھے نا ماما، دیکھیں نا میری طرف۔ ناراض ہو گئی ہیں کیا آپ مجھ سے؟ میں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا آپ کو، اسکول کا کام بھی اچھے سے ٹائم پہ کروں گا، آپ ناراض نہ ہوں پلیز۔ اتنے میں صوفیہ آپا دوسرے روم سے دوسری چابی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تھیں، اور جب اندر کا منظر دیکھا تو جیسے قیامت آ گئی ہو۔ وہ جلدی سے آسیہ بیگم کے پاس گئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آسیہ بیگم اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ صوفیہ آپا رونے لگی اور جلدی سے میر کو کال کی، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ صوفیہ آپا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھیں نا ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جلدی سے چلیں نا ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ اٹھے نا پلیز، دیکھیں کتنا خون آ رہا ہے انہیں، اٹھے نا پلیز۔ صوفیہ بیگم مجھے گلے لگا کر رونے لگی، بتاتے ہوئے زیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنے سالوں بعد آج وہ رو رہا تھا، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ وہ جنگلی انسان جو پتھر دل تھا، آج رو رہا تھا، اپنا غم بانٹ رہا تھا۔ اور پلوشا کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا ایسا کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد سب کچھ بدل چکا تھا، سب کچھ۔ میرا چپ سا رہنے لگا، سارا دن بس اپنے کمرے میں رہتا تھا۔ ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی تھی اپنی کزن عائشہ سے، میری وجہ سے کہ مجھے ایک ماں مل جائے گی اور میں سب کچھ بھول کر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ڈیڈ نے بہت کوشش کی تھی ثبوت وغیرہ ڈھونڈنے کی، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ مگر میں نے نہیں، ڈیڈ نے میرے دشمن کو ہی میری ماں بنا دیا تھا۔ اس رات جب میری ماں کو بے آبرو کیا گیا تھا، ان کا قتل کیا گیا تھا، یہ عورت بھی موجود تھی وہاں۔ میں کبھی معاف نہیں کر سکتا انہیں کی وجہ سے ہوا ہے سب۔ عائشہ میرے ڈیڈ کی کزن تھی اور میرے ڈیڈ کو پسند بھی کرتی تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مگر پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ یوسف کا ہمارے گھر آنا جانا بہت تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف میری ماما میں انٹرسٹڈ ہیں، تو انہوں نے مل کے ایک ڈیل کر لی۔ عائشہ ماما کو ڈیڈ چاہیے تھا اور تمہارے باپ کو میری ماں۔ جب ڈیڈ نے شادی کی، میں نے انہیں بہت بار بتانے کی کوشش کی
کہ یہ وہی ہیں جنہیں میں نے اس رات دیکھا تھا، مگر ڈیڈ نے ایک نہیں سنی۔ انہیں لگا میں صدمے کی وجہ سے سب بول رہا ہوں۔ مجھے بدلہ لینا تھا ان سے۔ انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی تھی، مگر ایک چھوٹا سا بچہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب کچھ میری سمجھ میں آنے لگا، سب کچھ مجھے صوفیہ آپا نے بتایا۔ انہوں نے مجھے سب چیزوں سے آگاہ کیا، مجھے سمجھایا۔ میرا مقصد تمہارے باپ سے اپنی موت کا بدلہ لینا ہے، اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینا ہے، اس لیے ان پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، سب جاننے لگا۔ ڈیڈ کو نہیں بتا سکتا تھا، وہ یقین نہ کرتے۔ انہیں اپنے دوست پر یقین جو تھا، وہ یقین جس کا مان تمہارے باپ نے رکھا ہی نہیں، اور تمہارا باپ اب بھی ڈرگز وغیرہ جیسی چیزوں کی سپلائنگ کرتا ہے دوسرے ملکوں کو۔ تمہارے باپ کے سب کارناموں سے اب میں آگاہ ہو چکا ہوں۔ پھر میرا سیکٹری اکرم، اس نے مجھے تم سب کے بارے میں بتایا۔ پھر مجھے یوسف کی کمزوری کا پتہ چلا، اس کی بیٹیاں۔ اس لیے میں نے تم سے نکاح کیا۔ اپنی ماں کا بدلہ میں تم سے لینا چاہتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کر سکا۔ تمہارے باپ کی طرح وحشی نہیں بن سکا۔ تمہیں تمہارے باپ سے دور رکھنا، ان کو تڑپانا تھا۔ جب وہ تمہیں تکلیف میں دے کر تڑپتے، مجھے بے حد سکون ملتا، مگر پھر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ تم سے بے انتہا محبت ہو گئی مجھے۔ تمہیں اب تکلیف دوں گا تو درد بھی نہیں مجھے بھی ہوگا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا کہ تم سے نکاح، تمہیں اپنے باپ سے دور رکھا۔ جب زیان چپ ہو گیا تو اپنی آنکھیں مون لی، جن میں بے حد آنسو تھے۔ زیان کی آنکھیں بند تھی اور ان میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پلوشا کی آنکھوں میں بھی بے انتہا آنسو تھے جو کہ زیان کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر پلوشا تو حیران تھی، اسے تو دھچکا سا لگ گیا تھا۔ اس کے بابا جو اس کا مان تھے وہ ایسا کر سکتے تھے؟ پلوشا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم بھی اب مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ زیان نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ پلوشا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پلوشا تو حیران سی بیٹھی ہوئی تھی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ زیان پلوشا کی گود میں سر رکھے ہی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا، لیکن پلوشا نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پلوشا کے دل میں نہ جانے کون سے سوالات آ رہے تھے۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ مطلب اس کے جنگلی انسان نے صرف بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، بس اس کا استعمال کیا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا تو نہ جانے کتنے ہی سوالات پلوشا کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ جنگلی انسان، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم نے مجھے استعمال کیا۔ میں صرف تمہارے کھیل کا ایک مہرہ تھی۔ میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، اور میرے بابا ایسا کریں گے یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پلوشا بولے ہی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی زیان سو چکا ہے، پھر بھی اپنے دل کی بات کہتی جا رہی تھی۔ میں بھی تم سے بے حد محبت کرنے لگی ہوں۔ تمہارا میرے لیے فکر کرنا، میرا خیال کرنا، میری ہر ضرورت پوری کرنا مجھے بے حد پسند ہے۔ میری زندگی کے تم واحد جنگلی انسان ہو اور ہمیشہ تم ہی رہو گے، مگر تم نے جو کیا میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ تم میری بھی۔ پلوشا کہتے کہتے چپ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، مگر مجھے اب کچھ وقت چاہیے یہ سب سمجھنے کے لیے۔ مجھے جانا ہوگا، میں یہاں مزید نہیں رکوں گی۔ پلوشا نے زیان کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ زیان سکون سے سو رہا تھا، جیسے پتہ نہیں آج کتنے عرصے بعد اسے نیند آئی ہو۔ زیان کی آنکھوں سے آنسو سوکھ چکے تھے۔ پھر پلوشا نے زیان کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تھے۔ پلوشا پوری رات ایسے ہی بیٹھی رہی اور زیان سو رہا تھا۔ صبح تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا۔ پلوشا نے دھیرے دھیرے سے زیان کا سر اپنی گود سے ہٹایا اور اسے ٹھیک سے بیڈ پہ لٹایا تھا اور اس کے ماتھے پر کس کر کے باہر چلی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گیٹ تک پہنچی تو اکرم وہاں موجود تھا۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ اکرم ہی ہے نا آپ؟ اکرم نے جلدی سے زیان کو میسیجز کیے تھے۔ بار بار بیل دینے کی وجہ سے زیان اٹھا اور جیسے ہی میسیجز دیکھے اس کی نیند پھک سے اڑ گئی تھی۔ وہ جیسا کہہ رہی ہے ویسا کرو۔ اوکے سر۔ یہ کیا آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جی میم، بیٹھیں گاڑی میں کر دیتا ہوں آپ کو ڈراپ۔ پلوشا بھی حیران ہوئی ایک پل کو کہ یہ اتنی جلدی کیسے مان گیا، پھر اگنور کیا۔ اسے گھر جانا تھا کیسے بھی کر کے۔ یوسف نورانی کے گھر کے آگے اکرم نے گاڑی روکی تھی۔ پلوشا گاڑی میں بیٹھی اب بھی زیان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اب وہ چھوڑ آئی تھی اسے، زیان شاہ کو، اپنے جنگلی انسان کو، اس گھر کو۔
میم گھر آ گیا ہے۔ اکرم کی آواز سے پلوشا ہوش میں آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پلوشا گاڑی سے اتری اور جانے لگی کہ کچھ سوچ کر پیچھے مڑی تھی۔ کیا میں آپ پر یقین کر سکتی ہوں؟ پلوشا نے اکرم سے پوچھا تھا۔ جی بالکل میم، مجھے ایک کام ہے آپ سے۔ جی کہیں، مگر زیان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اکرم بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ایسا بھی کون سا کام ہے؟ کیا سوچنے لگ گئے آپ؟ کچھ نہیں میم، آپ بولیں۔ وہ مجھے اپنا موبائل نمبر دے دو آپ۔ مجھے زیان کے بارے میں، اس کی ڈیلی روٹین کے بارے میں آگاہ کرنا ہے آپ نے، مگر یہ بات اسے پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اوکے میم، نہیں پتہ چلے گا، آپ بے فکر رہیں۔ پلوشا نے اکرم کا نمبر سیو کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اکرم پیچھے سے مسکرایا۔ سر اور میم بھی دونوں ایک جیسے ہیں۔ پھر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ پلوشا اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ پورے 3 ماہ بعد آج وہ واپس اپنے گھر لوٹ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی، گارڈز نے گیٹ اوپن کیا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد پلوشا کو دیکھ کر حیران ہوئے، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ پوچھ سکتے۔ پلوشا گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پریشا آرام سے پورے بیڈ پہ قبضہ جمائے سکون سے سو رہی تھی۔ پریشا کی عادت تھی کہ وہ جگہ جگہ کو کور کر کے آڑی ترچھی سوتی رہتی تھی۔ اسی بات پر پریشا کو بہت تنگ کرتی تھی۔ پلوشا کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ پلوشا نے ڈور بند کیا اور آ کر پریشا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپو، پلوشا نے پکارا تھا۔ آپو دیکھیں، میں آ گئی ہوں۔ پریشا کی نیند بہت کچی تھی، اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی اور سامنے پلوشا کو دیکھ کر جلدی سے پیچھے اٹھ بیٹھی تھی۔ پلوشا تم ہی ہو نا؟ پریشا نے پلوشا کے چہرے پر ہاتھ رکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ واقعی پلوشا ہی ہے یا اس کا وہم۔ جی آپو، میں ہی ہوں۔ پلوشا جلدی سے پریشا کے گلے لگی اور رونے لگی۔ پلوشا نے کب سے اپنے منہ زور آنسوؤں کو روکا ہوا تھا جو اب بہہ رہے تھے۔ پریشا بھی پریشان ہوئی۔ پلوشا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رو رو کر پلوشا کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پلوشا اب بھی پریشا کے گلے لگی ہوئی تھی۔ پریشا پلوشا کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ چپ کرو، شاباش، ریلیکس ہو جاؤ۔ تم تو بہادر ہو، مجھے ڈرپوک کہتی ہو۔ اب کیا ہوا؟ ہاں چلو رونا بند کرو، تم پر اچھا نہیں لگتا ہے سب کچھ۔ پلوشا پریشا سے الگ ہوئی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم اتنی صبح صبح کیسے پہنچ گئی؟ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ ماما پاپا سے ملی ہو تم؟ یوسف درانی کا ذکر کیا۔ پریشا نے تو پلوشا کے دماغ میں پھر سے زیان کی باتیں گھومنے لگی۔ پلوشا اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پریشا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور آنکھیں مون لی۔ پریشا کو پتا تھا جب پلوشا بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ایسا ہی کرتی ہے۔ پریشا نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی پلوشا آرام کرے اور پھر سکون سے خود بات کرے۔ زیان کی تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ وہ اٹھ کے بیٹھا اور پلوشا کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں تمہیں بالکل سچ بتایا ہے، ہر بات بتائی، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آخر کیوں؟ کیا تمہیں میں غلط لگا یا پھر میری غلط فہمی تھی کہ تم مجھے چاہنے لگی ہو، اس لیے مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، سمجھو گی مجھے؟ مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، ایسا ہوا نہیں، چلی ہی گئی تم بھی مجھے چھوڑ کر۔ میں غلط تھا۔ زیان نے سگریٹ کا پیکٹ کھولا، اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ جب سے پلوشا آئی تھی زیان نے سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ 3 مہینے بعد آج پھر سے پہلے جیسا سنگ دل بن چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پلوشا بھی اس کے ساتھ ایسا کرے گی، مگر اب زیان نے بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ پلوشا کے پیچھے نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ خود اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ زیان چاہتا تھا کہ وہ خود واپس آئے اس کے پاس، اپنے جنگلی انسان کے پاس۔ سوچتے سوچتے زیان کی کئی ساری سگریٹیں سلجھا چکا تھا۔ پلوشا صبح 8 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اب تک پریشا کی گود میں ہی سر رکھ کے سو رہی تھی۔ پریشا نے بھی ٹیک لگائی ہوئی تھی اور سو رہی تھی۔ پلوشا اٹھی۔ پلوشا نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا تھا فوراً ہی پریشا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ کچھ چاہیے؟ پریشا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ پلوشا کی آنکھوں میں پھر سے نمی چھا گئی تھی۔ وہ کتنے عرصے دور رہی تھی پریشا سے، اس کا یوں فکر مند ہونا، اس کا پریشان ہونا۔ کتنے ٹائم بعد پریشا اپنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ نہیں آپو، آپ ساری رات ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، بتا دیتی مجھے، تھک گئی ہوں گی آپ نا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی گمسم ہو؟ ہاں کچھ نہیں آپو، بس ماما سے ملنا ہے مجھے۔
اچھا نا، چلو چلتے ہیں، ماما روم میں ہی ہوں گی۔ پلوشا جیسے ہی روم میں آئے، عشرت بیگم کپڑ سے کپڑے نکال رہی تھی۔ پلوشا نے جا کر عشرت بیگم کو پیچھے سے ہگ کیا۔ عشرت بیگم چونک گئی، کیونکہ ایسے انہیں پلوشا ہی کرتی تھی۔ پلوشا، عشرت بیگم نے پکارا تھا۔ جی ماما میں۔ عشرت بیگم مڑی اور جلدی سے پلوشا کو گلے لگایا اور رونے لگی۔ پلوشا میری بچی، کیسی ہو تم؟ کہاں تھی تم؟ پتہ ہے ہم سب کتنے پریشان تھے۔ ماما میں ٹھیک ہوں، دیکھیں آپ کے سامنے ہوں، مگر تم اتنے عرصے کہاں تھی؟ اتنے میں یوسف درانی اندر داخل ہوئے اور پلوشا کو دیکھ کر شاکڈ ہی تو ہو گئے تھے۔ انہیں وہ ویڈیو یاد آئی جس میں پلوشا چلا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یوسف درانی جلدی سے آگے بڑھے اور پلوشا کو اپنے گلے لگایا تھا۔ پلوشا بیٹا، ٹھیک تو ہو نا تم؟ کہاں تھی تم اتنے وقت سے؟ بتاؤ مجھے، کس کی اتنی ضرورت ہوئی یوسف درانی سے دشمنی مول لینے کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، اور جہاں بھی تھی بالکل ٹھیک تھی، اور اب بھی بالکل ٹھیک ہوں، پلوشا کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سبھی حیران تھے اس کے ایسے رویے سے۔ پلوشا تو ایسی کبھی نہ تھی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، میں دیکھتی ہوں اسے، پریشا نے کہا اور پلوشا کے پیچھے چلی گئی تھی۔ حیا بہت زیادہ خوش تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس کی دوست اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی، اور ایان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ عائشہ بیگم تیاریاں کر رہی تھی۔ آج سب نے یوسف درانی کے گھر جانا تھا۔ عائشہ تھوڑا سا گھبرا رہی تھی، بہت ٹائم بعد وہ آج یوسف درانی سے ملنے جا رہی تھی۔ حیا جلدی سے تیار ہو جاؤ بیٹا، تم ہمیشہ ہی دیر کرواتی ہو، آج سب سے پہلے میں تیار ملوں گی آپ کو، آپ ٹینشن نہ لیں، حیا کہہ کر اپنے روم میں آئی تھی۔ حیا جیسے ہی روم میں آئی، کسی نے اس کی کلائی کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا۔ حیا چلاتی کہ اس شخص نے فوراً ہی حیا کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا اور دروازہ لاک کیا تھا۔ حیا نے جب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نفوس نے حیا کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تھا اور ٹیڑھی مسکان منہ پر سجائی تھی۔ آپ کی اتنی ہمت، آپ یہاں میرے روم میں کیسے آئے؟ دیکھ لو پھر ہماری ہمت، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، نہیں چھوڑوں تو میں چلاؤں گی اور پھر موم ڈیڈ آ جائیں گے، پھر آپ کی خیر نہیں۔ اوہ اچھا جی ہاں اوکے، پھر چلاؤں؟ حیا آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی تھی۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو، چلاؤ نا، کتنے ڈھیٹ قسم کے انسان ہیں آپ، حد ہوتی ہے، مطلب کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اب بتانا پسند کریں گے؟ تم اپنی ایک کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان تو بند کرو، پھر میں بولوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، علی نے حیا کی آنکھوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری بازو تو چھوڑیں، بھاگی جا رہی ہوں کہ میں سن رہی ہوں نا آپ کی بات، تو پھر تم بول پڑی نا، چپ بالکل، تم پھر بول پڑی نا، چپ بالکل۔ حیا کو چپی لگی تھی۔ زیان تم سے بات کرے گا میرے بارے میں، مطلب شادی کے سلسلے میں، تو تمہارا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، سمجھ گئی ہو نا تم؟ کیا؟ نہیں مطلب یہ مذاق ہو رہا ہے، حیا نے اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل نہیں، میں سیریس ہوں، مگر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیا میرے سینگ لگے ہوئے ہیں جو تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ حیا کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ میں آپ سے کیوں شادی کروں؟ حیا سے جب کوئی بات نہ بنی تو اس نے یہی سوال کیا۔ کیونکہ تم مجھے پسند ہو، پر مجھے تو آپ پسند نہیں، تو کیا ہوا، آ جاؤں گا پسند بھی۔ اگر میں زیان بھائی کو نہ کہہ دوں تو پھر اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی وارن کر رہا ہوں۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ بالکل ایسا ہی سمجھو۔ اتنے میں عائشہ بیگم کی آواز آئی۔ حیا تیار ہو گئی ہو تم؟ حیا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ عائشہ بیگم نے ڈور ناک کیا تھا۔ حیا تو پریشانی اور غصے سے علی کی طرف دیکھنے لگی جو اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ حیا نے اپنی کلائی چھڑوائی اور دور جا کر کہا، جی ماما میں واش روم میں ہوں، آپ جائیں، میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ ٹھیک ہے جلدی آنا، عائشہ بیگم نے کہا اور پھر چلی گئی۔ حیا نے سکھ کا سانس لیا اور پھر یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیا ضرورت تھی آپ کو آج یہاں ٹپکنے کی؟ جائیں اب یہاں سے، مجھے تیار ہونا ہے۔ تو ہو جاؤ نا، میں نے کیا تمہارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ پہلے بتاؤ زیان کو کیا جواب دو گے تم؟ یہی کہ آپ کے دوست بلڈوزر سے شادی نہیں کروں گی؟ تو ٹھیک ہے، میں یہی کھڑا ہوں، علی نے اپنے دونوں بازو فولڈ کرتے ہوئے کہا تھا۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حیا نے اپنا ڈریس اٹھایا اور واش روم گھس گئی، اسے بس جلدی سے تیار ہونا تھا۔ پیچھے سے علی مسکرا رہا تھا۔
20 منٹ بعد حیا شاور لے کے باہر آئی تھی۔ حیا نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر بلو کلر کی کڑھائی کی ہوئی تھی اور بلو ہی پجامہ اور دوپٹہ تھا۔ حیا شیشے کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ علی چلا گیا ہوگا، مگر اس نے جیسے ہی شیشے میں دیکھا علی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ حیا شوق سے پیچھے مڑی تھی۔ آپ گئے نہیں ابھی تک؟ ضدی انسان ہے، بس دیکھ لو تم۔ حیا نے علی کو اگنور کیا اور جلدی سے ریڈی ہونے لگی۔ اسے آج کے دن بھی عائشہ بیگم سے ڈانٹ نہیں کھانی تھی۔ حیا نے اپنے بال ڈرائی کر کے اسٹریٹ کیے اور آنکھوں پر مسکارا لگایا اور کاجل پہنا جو کہ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بہت پرکشش لگ رہا تھا، اور بیبی پنک کلر کی لائٹ سی لپسٹک لگائی تھی۔ آنکھوں میں بلو کلر کے کلائی میں بلو کلر کی بینگلز پہنی اور پھر خود کو دیکھ کر کہا پرفیکٹ۔ علی دل میں سوچ رہا تھا اس میڈم کو کوئی پرواہ ہی نہیں، خود میں ہی لگی ہوئی ہے۔ پھر سے عائشہ بیگم کی آواز آئی، حیا تیار ہو گئی ہو یا تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ جی موم میں بس تیار ہو کر آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، آپ کھڑی رہیں یہاں پر، میں تو جا رہی ہوں۔ اپنی یہ ٹھڑک پن والی حرکتیں کرنا بند کریں۔ حیا جانے لگی کہ علی نے پھر حیا کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اب کیا ہے؟ دیکھو حیا میں تمہیں پہلے ہی کلیئر کر دوں گا، میں تم سے بھی کلیئر بات کر دوں گا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، زندگی میں پہلی لڑکی ہو جو مجھے اچھی لگی ہے، اس لیے میں تمہارے بارے میں زیان سے بات کر چکا ہوں اور تمہیں یہاں دھمکی دینے نہیں آیا۔ تم جتنا میرے بارے میں غلط سوچ رہی ہو اتنا برا نہیں ہوں میں، ضرور سوچنا اس بارے میں، وہ امید ہے کہ تم زیان کو سوچ سمجھ کر ہی جواب دو گی۔ یہ کہہ کر علی نے حیا کی کلائی چھوڑ دی تھی اور پھر کھڑکی کی طرف بڑھا، لیکن جب واپس مڑا تو حیا کے قریب آ کر کہا، ہاں ایک بات تو رہ ہی گئی، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل چھوٹی سی باربی جیسی۔ یہ کہہ کر علی رکا نہیں اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، اور حیا تو شوق سے کھڑی تھی اور پھر خود ہی مسکرانے لگی۔ افو، کچھ نہیں ہو سکتا تم دونوں کا، اب تک تم دونوں تیار نہیں ہوئی، اور جب وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے۔ عشرت بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ کون سب؟ پریشا اور پلوشا دونوں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس ہیں کچھ لوگ، پتہ لگ جائے گا تمہیں، اور پلوشا تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، کام ہے، جلدی۔ یوسف دورانی نے منع کیا تھا پریشے کو کچھ نہ بتایا جائے، اس لیے سب سرپرائز تھا۔ جی ماما، بلایا آپ نے؟ ہاں جلدی آؤ، پریشے کو اچھا سا تیار کرنا، وہ تمہارے بابا کے دوست کی فیملی آ رہی ہے پریشے کے رشتے کی بات پکی کرنے کے لیے۔ کیا؟ پلوشا نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اور اب تم ٹائم ضائع نہ کرو، جلدی پریشے کے پاس جاؤ، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ ماما آپ بھی نا، اتنی ضروری بات تھی، پہلے بتانی چاہیے تھی نا۔ اچھا جا رہی ہوں میں، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جلدی جاؤ۔ آپ نا آج یہ والا ڈریس پہنے، مجھے بہت پسند ہے یہ ڈریس۔ کیا ہو گیا ہے پلوشا، یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ آپو یہ والا نہیں پہنے نا آپ، دیکھیں ہمارا سیم ڈریس کتنا اچھا لگے گا نا۔ اچھا پاپا ٹھیک ہے، ادھر دو۔ وہ دونوں تیار ہونے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ یوسف نے کہا، عشرت بچیوں کو کہنا روم میں ہی رہیں فی الحال۔ جی ٹھیک ہے۔ گاڑی میں سب سے پہلے میر شاہ نکلے اور پھر عائشہ بیگم۔ آؤ جی جناب۔ یوسف دورانی میر کے گلے لگا تھا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ عائشہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ بالکل ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، سامنے ہیں آپ کے۔ السلام علیکم انکل، حیا نے کہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ یوسف دورانی نے پیار سے حیا کے سر پہ پھر سب ملنے لگے۔ ایان کو بھی آج پہلی ہی بار یوسف دورانی نے دیکھا تھا اور ایک ہی نظر میں پسند بھی آیا تھا۔ سب سے آخر میں زیان شاہ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ زیان نے خود کے غصے کو کیسے کنٹرول کیا تھا بس وہی جانتا تھا، مگر فی الحال وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اچھے سے یوسف دورانی سے ملا۔ آئے نا، ارے آئے نا سب اندر۔ یوسف دورانی آپ بھی نا یہی باتوں میں لگے رہیں گے سب بھی، عشرت بیگم نے کہا تھا۔ گاڑی میں جو سامان پڑا تھا زیان نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا کہ اندر لے آئیں۔ یوسف دورانی کو زیان کچھ عجیب سا لگا مگر اگنور کیا تھا۔ سب اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایان تو حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے دماغ میں پریشے کا چہرہ آیا تھا، اسے اب سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ایان نے حیا کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو اسے سب پتہ تھا پہلے سے۔ ایان تنزیہ سا مسکرانے لگی تھی۔ زیان کی تو نظریں ہی پورے گھر میں تھی، اسے تو موقع مل گیا تھا پلوشا کو دیکھنے کا۔ زیان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میر شاہ یوسف دورانی کے گھر آ رہے ہیں، پھر وہ کبھی نہ آتا، مگر اب جب آ ہی گیا تھا تو صرف پلوشا کو دیکھنے کے لیے رکا تھا۔
السلام علیکم. اورنج کلر کی فراک پہنی، چوڑی دار پجامہ اور گلے میں دوپٹہ اور بال رولنگ کیے ہوئے تھے. ہلکا سا کاجل اور لائٹ سی لپسٹک جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی لگ رہی تھی. وعلیکم السلام، میر نے جواب دیا اور پلوشہ سب سے ملی. جب اس نے زیان کو دیکھا تو ایک دم سے سہم سی گئی اور حیران سی وہی کھڑی رہ گئی. مگر جیسے ہی پلوشہ نے زیان کو دیکھا تھا، زیان نے اپنی نظر دوسری طرف کر لی تھی اور ایسے بیٹھا تھا جیسے اس نے پلوشہ کو دیکھا ہی نہیں تھا. اور عشرت بیگم تو حیران تھی پلوشہ کی ایسی ڈریسنگ اور اسے دیکھ کر. آج تو وہ بالکل ہی چینج لگ رہی تھی. کیا ہوا پلوشہ؟ عشرت بیگم نے پکارا تھا. کچھ نہیں ماما، میں آتی ہوں. پلوشہ جلدی سے ہوش میں آئی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. یہ ہے آپ کی بڑی بیٹی، عائشہ بیگم نے کہا تھا. نہیں نہیں، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے پلوشہ، بڑی بیٹی پریشے ہے. اچھا ماشاءاللہ، پیاری ہے بہت. پھر سب باتوں میں مصروف ہو گئے تھے. پلوشہ روم میں آئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی. پریشا بھی حیران ہوئی، آخر اسے ہو کیا گیا ہے. پلوشہ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ نہیں ہوں آپو، میں ٹھیک نہیں ہوں. پریشا کو اب واقعی پریشانی ہوئی تھی. کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، مجھے بھی پریشان کر رہی ہو تم. پلوشہ اٹھی اور پریشا کے گلے لگی. کچھ نہیں آپو، آپ ٹینشن نہ لیں، اور آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں. واہ بھئی، پلوشہ نے جلدی سے بات بدلی تھی. وہ پریشا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. پریشا مسکرانے لگی. اتنے میں عشرت بیگم روم میں داخل ہوئی. پریشا کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے اچانک اٹھ کے چلے گئی. کچھ نہیں ماما، وہ بس ایک دم ایک کام یاد آ گیا تھا. اچھا چلو اب آ جاؤ، تمہارے پاپا بلا رہے ہیں. آ جاؤ آپو. پریشا کو بھی تجسس ہوا اگر کون سے مہمان آئے ہیں. پریشا نے دیکھا، جیسے ہی سب کو دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور ایان کو دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں. آج وہ اتنے قریب سے ایان کو پہلی بار دیکھ رہی تھی. پلوشہ نے پریشا کو آواز دی، آپو. پریشا جلدی سے ہوش میں آئی اور جلدی سے کہا، السلام علیکم. پریشا نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا. وعلیکم السلام. میشا نے پریشا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور عائشہ بیگم بھی اٹھ کر پریشا سے ملی تھی. ماشاءاللہ، آپ کی دونوں بچیاں بہت پیاری ہیں. پریشا تو بہت زیادہ خوش تھی آج، بہت زیادہ، اور ہوتی بھی کیوں نہ. اس نے جسے چاہا وہ اسے ملنے جا رہا تھا. تھینک یو بابا، پریشا نے دل میں کہا تھا. ایان نے جیسے ہی پریشا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. معصوم سی گڑیاں لگ رہی تھی، وہ نظر جھکائے بیٹھی تھی. سب بڑے بھی باتیں کرنے لگے اور زیان کال کا کہہ کے وہاں سے باہر لان میں چلا گیا تھا. وہ وہاں نہیں بیٹھنا چاہتا تھا، ایک تو یوسف درانی کی وجہ سے اور دوسرا پلوشہ. وہ پلوشہ کو دیکھ کر اپنے موز اور جذبات کو اور نہیں روک سکتا تھا. ہاں وہ بھی خفا تھا اپنی شیرنی سے، اس لیے اب باہر لان میں آ گیا تھا اور ایک جگہ پر بازوؤں کو فولڈ کیے کھڑا تھا. پلوشہ کا دھیان زیان کو یوں اگنور کرنا بالکل نہیں بھا رہا تھا. پتہ نہیں کیوں اسے غصہ آ رہا تھا. یہ جنگلی انسان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں مجھے اگنور کر رہا ہے؟ ہاں میں وہ گھر چھوڑ آئی ہوں، مجھے اب تھوڑا وقت چاہیے. جنگلی انسان نے ایسا نہیں کیا میرے ساتھ، مگر میں نے تمہیں تو نہیں چھوڑا نا، تو اب کیوں نخرے کیوں؟ پلوشہ خود ہی الٹی سیدھی باتیں سوچے جا رہی تھی. پھر پلوشہ بھی اٹھ کر باہر لان میں آئی اور زیان کو دیکھنے لگی. اسے صرف زیان کی پیٹھ نظر آ رہی تھی، مگر دونوں ہی ضدی تھے. اگر وہ مجھے اگنور کر رہا ہے تو کرے، مجھے کیا؟ پلوشہ نے کہا اور کندھے اچکاتے ہوئے اندر کی طرف چل پڑی تھی. رات کا وقت تھا. پریشا یوسف درانی کے روم میں گئی تھی. بابا آپ سے بات کرنی ہے. جی بیٹا بولو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بابا تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں. ہاں. اچھا جی، وہ کیسے؟ آج میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، صرف آپ کی وجہ سے. آپ میری بات سمجھے اور مجھے سب سے اچھا سرپرائز دیا آپ نے. میرا بیٹا خوش تو میں بھی بہت ہوں. ایان لیٹا ہوا تھا اور پریشا کے بارے میں سوچ رہا تھا اور خوش بھی تھا. اس جیسی معصوم لڑکی چاہیے تھی. ایکسکیوز می. اسے جیسی معصوم لڑکی چاہیے تھی ویسی ہی ملی تھی. اتنے میں ایان کا موبائل رنگ کیا تو ایان نے دیکھا ہانیہ کال کر رہی تھی. ایان کے ماتھے پر بل پڑے تھے. ایان نے کال پک کی. ہیلو ایان، کیسے ہو یار، کہاں گم ہو؟ پتہ ہے میں اور حارث پاکستان آئے ہیں اور صرف تم سے ملنے کے لیے. میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اور کب آئے تم لوگ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم سے ملوں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی. اچھا، ایان نے بیزارگی سے کہا تھا. کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے، کل میں آ رہی ہوں تمہارے گھر تم سے ملنے. اوکے ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں تم سے بات، ابھی حارث کی کال آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے.
हानिया ने कहा और बेड पर लेटकर सुकून से आंखें मूंद ली। वो भी खुश थी। उसने सोचा आज आई है तो अयान को अपना बनाकर ही जाएगी। हारिस कैसा है यार, तुम लोग आए बताया भी नहीं मुझे। मैं ठीक, तू सुना। बस यार हानिया की ज़िद की वजह से आना पड़ गया। मैं भी ठीक हूँ। और कैसी है बस अब तो तू गया काम से, तेरे लिए आई है वो। अच्छा यार अब मैं क्या करूँ? क्या पता, क्या मतलब तुझे पता है आज मेरी मंगनी की रस्म हो चुकी है। क्या तू सच कह रहा है? इतनी सिंपल? ना आज मुझे खुद ही नहीं पता कुछ। और हाँ वो अंकल यूसुफ अंकल चाहते थे मंगनी जल्दी में हो जाए, सादगी से। तेरी आज मंगनी भी होगी और तूने हमें बताया भी नहीं। हद है यार, बता तो रहा हूँ ना। अच्छा भाभी कैसी हैं, क्या नाम है और शादी कब कर रहा है फिर? परीक्षा नाम है यार और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और शादी जब उसके पेपर होंगे, क्या पता ज़ियान भाई के साथ हो जाए शादी। अच्छा फिर हानिया, उसका क्या बनेगा? कल मिलते हैं ना यार, उससे भी कर लूँगा फिर बात। देख ले यार, उसका पता भी है ना, गलत ना कर दे कुछ वो। बस जो होगा देखा जाएगा। मैंने कौन सा उससे शादी के वादे किए हुए थे। हाँ ये भी है। चल सही है, फिर कल मिलते हैं, फिर ही बात होगी। और बहुत बहुत मुबारक जनाब, तो सही है, हम अब तक सिंगल हैं। हाँ थैंक यू। चल ठीक है, कल होगी मुलाकात। ओके। अयान ने कॉल बंद की और सोच में पड़ गया। रूम में बैठी पलवशा कब से परीक्षा को तंग कर रही थी। आपो तोबा है, आप तो बड़ी कोई छुपी रिस्तम निकली, मुझे तो कुछ बताया नहीं। कब से चल रहा था ये सब? हाँ हाँ बताओ बताओ। यार तंग ना करो पलवशा, कुछ भी नहीं चल रहा था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छा जी मैं पागल हो गई हूँ? और आप जो यहाँ बैठी कब से मुस्कुरा रही हैं अपने रंग को देख देख कर? हाँ अब बताओ कौन है पागल? पलवशा तुम भी ना, उठो यहाँ से, सोने दो मुझे अब। ओहो अच्छा जी, आज तो सुकून की नींद आएगी आपको। इतना खुश जो हैं आप में, है ना? हाँ खुश हूँ, अब सोने दो मुझे। गुड नाइट, परीक्षा ने बोलकर आंखें मूंद दी थी। पलवशा खिड़की के पास जाकर बैठ गई और सोचने लगी आज जयान क्यों आया था उनके साथ। उसे अब समझ आ रहा था कि अयान और जयान दोनों भाई हैं। कुछ सोचते हुए पलवशा ने अपना मोबाइल उठाया और जयान को कॉल करने लगी। जयान लेटा हुआ था, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इतने में जयान का मोबाइल रिंग किया। जैसे ही जयान ने देखा तो जंगली शेलरी कॉलिंग जगमगा रहा था। जयान के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर वो संजीदा हुआ और कॉल काट दी। पलवशा हैरत से देखने लगी, ये जंगली इंसान को क्या हो गया है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है? पलवशा ऊपर छत पे गई और खुद से ज़्यादा फिर से जयान को कॉलें करने लगी, मगर जयान कॉल पिक नहीं कर रहा था। पलवशा को पता नहीं क्यों गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। अगर तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं की तो मैं छत से जंप लगा लूँगी, तुम्हारी कसम। पलवशा ने जयान को मैसेज टाइप किया था। जयान ने जैसे ही मैसेज पढ़ा उसके तो होश ही उड़ गए। पलवशा तो थी भी बेवकूफ़, मगर इस कदर बेवकूफ़ होगी इस बात का अंदाज़ा नहीं था उसे। जयान ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ कर हवा की तरह गाड़ी लेके उड़ा था और एक हाथ से टाइपिंग करने लगा। अब क्या बात करनी है तुमने मुझसे? जयान ने मैसेज टाइप करके भेजा था। पलवशा ने जैसे ही मैसेज पढ़ा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। हद है, मतलब एक तो मैं उसे खुद कॉल कर रही हूँ, ऊपर से इस जंगली इंसान के नखरे। ये बदल तो नहीं किया ना? जब मैं उसके पास थी कितनी फ़िक्र करता था मेरी, और अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो कोई परवाह ही नहीं है। पलवशा पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचे जा रही थी। पलवशा ने मोबाइल रख दिया और छत पर ही बैठ गई। नींद तो उसकी आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। पलवशा उदास सी बैठी थी और फिर जयान की बताई हुई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। बाबा क्यों किया आपने ऐसा? आप तो मेरे आइडियल थे ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी और की लाइफ कैसे ख़राब कर सकते हैं? पलवशा की आंखों में नमी छा गई थी और वो दबी आवाज़ में रोने लगी थी। उसके आंसू फिर से बहने लगे थे। सयान ने यूसुफ दुरानी के घर के बैक साइड पर गाड़ी रोकी और मोबाइल चेक किया, मगर पलवशा का कोई रिप्लाई नहीं आया था। सयान को टेंशन होने लगी थी। उसे अब कैसे भी करके घर में जाना था, जो कि सयान के लिए कोई मुश्किल काम ना था। गाछ भी नींद में धुत सो रहे थे। फिर भी सयान ने पलवशा को ही मैसेज किया। पलवशा रोने में मसरूफ़ थी। मोबाइल टोन बजने की वजह से होश में आई थी और मैसेज पढ़ा कि डोर ओपन करो। पलवशा हैरान सी मैसेज को देखने लगी और उठी और छत से नीचे देखा तो जयान पेन की पॉकेटों में हाथ डाले खड़ा था। पलवशा घबरा गई और
اپنے آنسو صاف کر کے نیچے گئی تھی۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے گیٹ تک پہنچی اور گیٹ اوپن کیا۔ زیان اندر داخل ہوا۔ پلوشا نے جلدی سے گیٹ بند کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ پلوشا کی بھرائی ہوئی آواز اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ روئی ہے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر نہ جانے زیان کو کیا ہوا تھا، مگر خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا، تو دیکھنے دو سب کو، کوئی غیر تو نہیں ہوں میں۔ پلوشا نے زیان کا ہاتھ پکڑا اور آرام سے چلنے لگی اور چھت پر جا کر زیان کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ زیان نے بے رخصتی سے کہا تھا۔ پلوشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا بدلا ہوا تھا اس کا لہجہ، پہلے تو کبھی اس نے اس طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ کیا اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زیان نے بازوؤں کو فولڈ کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا، تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ چھت سے نیچے کودنے والی حرکت کا کیا مطلب تھا؟ زیان نے پلوشا کی بات کا جواب دیے بنا ہی اس سے سوال کیا تھا۔ وہ میں نے بس غصے میں کہہ دیا تھا۔ کس بات کا غصہ؟ تم میری کال جو اٹینڈ نہیں کر رہے تھے اور اگنور بھی کر رہے ہو مجھے۔ آج بھی میرے گھر آئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پریشی آپو کی جس سے منگنی ہو رہی ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے تم گھر آئے اور مجھ سے بات تک نہیں کی۔ اتنا اگنور؟ میں جب یہاں آئی ہوں ایک بھی کال اور میسج نہیں کیا تم نے، بس اتنا ہی پیار تھا تمہارا، اور اب بھی پتہ نہیں کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے۔ کیسے بات کر رہا ہوں؟ پتہ نہیں۔ اب جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں بول رہی ہو؟ مطلب پہلے کی طرح بات نہیں کر رہے جیسے پہلے بات کرتے تھے۔ پہلے کیسے بات کرتا تھا؟ وہ کیا ہے بھئی، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں پریشان کر رہا ہوں؟ مجھے یہاں بلانے والی بھی تم ہی ہو۔ میں نے کب بلایا تمہیں؟ پلوشا نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں کرو گی کہ تم چھت سے جمپ لگاؤ گی تو پھر تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے آنا ہی پڑے گا مجھے۔ کیا مطلب تمہارا؟ مطلب صاف ہے۔ آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم نے مجھے سمجھا ہی کب ہے؟ بلکہ تم تو مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر تم مجھے سمجھتی تو مجھے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ زیان نے غمگین لہجے میں کہا، مگر باتوں میں صاف غصہ ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی، تو میرے پاس بھی تو نہیں ہو تم۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، میں فی الحال کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ مجھے چھوڑ کر تم نے یہ فیصلہ کیا، کیا میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا تھا سوچنے کے لیے؟ تم نے ایک بار بھی مجھ سے کہا تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا؟ تم نے اس غلطی کے ساتھ وجوہات بھی تو تمہارے سامنے ہیں نا؟ مگر کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، تم بس مجھے اگنور کر رہے ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ پاس تھا تب بھی تمہارا مسئلہ تھا، اب دور ہوں تب بھی۔ تم مجھے چھوڑ کر گئی اور اب تمہیں وقت چاہیے۔ لو جتنا مرضی، تم نے جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، مگر یہ فضول کی حرکتیں مت کرو۔ تمہیں اب میری باتیں فضول لگتی ہیں؟ میں نے ایسا نہیں کہا، مگر مطلب تو تمہارا یہی تھا۔ تم آئندہ ایسی فضول بات یا کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو آئندہ میری صرف باتوں سے نہیں سمجھاؤں گا، تم میری ہو، صرف میری ہو۔ زیان شاہ کی تمہارے اوپر آئی ہوئی ایک خراش بھی مجھے برداشت نہیں، مگر تمہارا جو فیصلہ ہے اس کا احترام کروں گا میں۔ تم مجھ سے دور چلی گئی، تمہیں مجھ سے دور جانا تھا، چلی گئی۔ وقت چاہیے، لے لو، جب تمہارا دل چاہے تم اپنے گھر آ سکتی ہو۔ میں تمہیں اب کچھ نہیں کہوں گا، خیال رکھنا اپنا۔ زیان وہاں مزید اور نہیں رک سکتا تھا، اپنے جذبات کو اور نہیں روک سکتا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ زیان جانے لگا تو پلوشا نے پھر اس کا ہاتھ پکڑے اسے روکا تھا۔ پلوشا اب کیا ہے؟ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ تم نہ جاؤ پلیز، پلوشا نے دکھی ہوتے ہوئے کہا تھا۔ گئی تو تم ہو، میں نہیں، پر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی۔ خفا ہوں تم مجھ سے؟ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، اسی لیے تم سے پوچھ رہی ہوں۔ بہت ٹائم ہو گیا، تمہیں سونا چاہیے۔ تم پھر مجھے اگنور کر رہے ہو۔ زیان نے پلوشا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ کے اسے قید کر لیا۔ تو کیا چاہتی ہو؟ پاس آؤں تمہارے؟ پاس آتا ہوں تو تم ایسے بیہیو کرتی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں ڈر، خوف، کیا ہے یہ سب؟ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں نہیں چاہتا میں غصے میں تمہیں کچھ کہہ دوں۔ زیان نے پلوشا کے بازوؤں کو چھوڑا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیچھے سے پلوشا شوق سی کھڑی تھی، اسے زیان کے ایسے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ پلوشا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے؟ نہیں ہے ایسا، کیوں نہیں سمجھ رہے تم؟ پلوشا اٹھی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ دیکھ